آج ہم انگلش ایسے کے پیپر کو ڈسکس کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ایک پاسنگ ایسے کے کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایسے رائٹنگ ہے اس کا سٹرکچر جو ہے وہ ہائیلی سبجیکٹیو ہے۔ آپ اس میں آبجیکٹیوٹی نہیں فائنڈ کر سکتے۔ کئی طریقوں سے آپ لکھ کے پاس بھی کر سکتے ہیں اور کئی طریقوں سے لکھ کے آپ فیل بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس میں کسی قسم کی آبجیکٹیوٹی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود کو کنفیوز نہ کریں، آپ ایک ہی سٹرکچر کو فالو کریں اور اسی کو پھر پیپر میں جا کے پریزنٹ کریں، بجائے کہ آپ کئی سارے مینٹورز کو کنسلٹ کریں اور خود کو کنفیوز کر دیں۔ تو آپ ایک ہی مینٹور کو پکڑیں اور اسی کے طریقے کو فالو کریں۔ جس انگلش ایسے کے سٹرکچر کو ہم ڈسکس کریں گے یہ ہمارے ایک ہر دل عزیز مینٹور ہیں سر وقار کریم، یہ ان کا میتھڈ ہے اور وہ 46 کامنس ہیں اور کرنٹلی وہ IRS میں ڈپٹی کمشنر سرو کر رہے ہیں، اور انہوں نے 3 دفعہ انگلش ایسے کو پاس کیا ہے، 1 دفعہ PMS میں اور 2 دفعہ انہوں نے CSS میں پاس کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ انگلش ایسے کے کچھ اہم پری ریکوزٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ ایگزامنر رپورٹ میں بھی کلیئرلی مینشنڈ ہے۔ وہ بات کرتے ہیں گرامیٹیکلی کریکٹ انگلش کی، وہ بات کرتے ہیں لاجیکل آرگومنٹیشن کی، وہ بات کرتے ہیں ڈیسنٹ ایکسپریشن کی۔ اب اس کو وہ اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو گرامیٹیکل ایشوز ہیں وہ ایک پیراگراف میں ایگزامنر آپ کو مارجن دے سکتا ہے اگر آپ کے ایک مسٹیک ہو، لیکن ایک سے زیادہ اگر مسٹیکس ہو رہی ہیں تو وہ اس کو کرونک کنسیڈر کرتا ہے اور وہ آپ کی فیلنگ کی طرف آپ کو لے کے جا سکتی ہیں۔ لاجیکل آرگومنٹیشن کی وہ بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ اپنے آرگیومنٹس کو ایک ساؤنڈ ایکسپلینیشن اور ایک ساؤنڈ ایگزامپل کے تھرو آپ پروف کریں اور اس کو اچھے طریقے سے کنکلوڈ کریں۔ اور ڈیسنٹ ایکسپریشن کو وہ اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ سمپل سینٹنسز میں لکھیں، شارٹ سینٹنسز میں لکھیں اور فلاوری لینگویج کا یوز نہ کریں۔ اس کے بعد وہ ایسے کے جرنل سٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک ایسے میں ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے، ایک انٹروڈکشن کا پیراگراف ہوتا ہے اور کچھ مین باڈی پیراگرافس ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک کنکلوژن کا ایک پیراگراف ہوتا ہے۔ انٹرو کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک اسٹریٹ فارورڈ اپروچ رکھیں۔ آپ کا جو اوپننگ سینٹنس ہے انٹروڈکشن کا اسے ڈائریکٹلی ٹاپک کو ہٹ کرنا چاہیے اور اس میں آپ کا سٹانس بھی واضح ہونا چاہیے۔ اور اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ آپ اینیکڈوٹ سے یا کوئی اسٹیگرنگ اسٹیٹسٹک سے یا کوئی کوٹیشن سے سٹارٹ نہ لیں، بلکہ آپ ڈائریکٹلی ٹاپک کو ایڈریس کریں۔ اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جو آپ کا فرسٹ سینٹنس ہے اسی میں ہی آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے سارے آرگیومنٹس ہیں اس کو 3 یا 4 امبریلا ٹرمز میں آپ انٹروڈیوس کریں اور انہیں امبریلا ٹرمز کو آپ پھر فردر ایکسپلین کریں اور ہر آرگیومنٹ کو 2 سینٹنسز میں آپ ایکسپلین کریں۔ آرگیومنٹس کی ایکسپلینیشن کے بعد آپ کوئی فلسافیکل آئیڈیا یا کوئی تھیوری یا کوئی ماڈل آپ شیئر کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے پورے ٹاپک کو ایڈریس کرے، نہ کہ کوئی اسپیسیفک آرگیومنٹ کو ایڈریس کرے۔ کوئی ایک براڈ ایک فلسافیکل آئیڈیا ہونا چاہیے جو کہ پورے ٹاپک کو ایڈریس کرتا ہو، اور اس کے بعد پھر آپ اینڈ پہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں 1 یا 2 سینٹنسز میں۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کے باڈی پیراگرافس، اور ہر پیراگراف ایک انڈیویجول آرگیومنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کافی سمپل ہے۔ اس میں سب سے جو پہلا سینٹنس ہے اس میں آپ اپنے آرگیومنٹ کو انٹروڈیوس کریں گے اور اسی سینٹنس میں ایک لنک دکھنا چاہیے آپ کے آرگیومنٹ کا ٹاپک کے ساتھ جو آپ کا مین ٹاپک ہے، اور جو دوسرا سینٹنس ہوگا وہ اس کی ایکسپلینیشن ہوگی آرگیومنٹ کی، اور اس کو آپ 1 سے 2 سینٹنس میں کر سکتے ہیں، اور تیسرے پہ آپ کا آرگیومنٹ کا ایویڈنس آئے گا جو کہ آپ کیس اسٹڈی کے تھرو، کوئی اسٹیٹسٹکس کے تھرو، کوئی تھیوری کے تھرو یا کوئی فلسافیکل آئیڈیا کے تھرو آپ اس چیز کو ایز اے ایویڈنس آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ اس کو پھر کنکلوڈ کریں گے 1 سے 2 سینٹنسز میں۔ تو یہ آپ کا باڈی پیراگرافس کا سٹرکچر ہوگا۔ لاسٹ میں آپ کا کنکلوژن کا پیراگراف آتا ہے، اور کنکلوژن کا پیراگراف کا جو سٹارٹ ہے وہ آپ اپنے جو آپ کا سٹانس ہے اس کو سمرائز کریں گے، اور فردر پھر آپ کے جو آرگیومنٹس ہیں ان کو آپ سمرائز کریں گے، اور اینڈ پہ آپ ایک کنکلوژن کا ایک سینٹنس ہوگا جو کہ آپ کی پوری ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرے گا۔ تو اس طرح سے آپ کا کنکلوژن کا پیراگراف ہوگا۔ یہ بیسکلی انگلش ایسے کا سٹرکچر ہے، اور جس میں باڈی پیراگراف کا الگ سٹرکچر ہے، انٹروڈکشن کا الگ سٹرکچر ہے اور کنکلوژن کا الگ سٹرکچر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں
اور اس کو اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کا ایسے پاس ہو سکتا ہے۔ اور باقی اگر آپ نے کلاسز لینی ہے تو سروکار آن لائن بھی پڑھاتے ہیں اور فزیکل میں بھی اویلیبل ہیں، تو میں ان کا نمبر لنک میں شیئر کر دوں گا اور آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔